بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، جس کی پرورش اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کے ذریعے کی، لیکن اس فرشتے کی تربیت اور پرورش اسے کچھ نفع نہ دے سکی اور وہ کافر کا کافر رہ گیا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ کی یہ شان ہے کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی نے کیا خوب لکھا ہے، اور جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کا پرورش کرنے والا بھی ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں تھے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش اسے کچھ نفع نہ دے سکی اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ معزز سامعین، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب یعنی تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک روزے دار رہے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف میں تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ پھیلا دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات مانگ کر پگھلائے اور اس کا ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس نے محفوظ کی ہوئی تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی اور وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور 12,000 آدمیوں کی سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو بے جان دھر کا تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا۔ جب 40 دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے غصے میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے، تم نے ان لوگوں کو اس کام سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا وہ مجھے مار ڈالیں، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں
اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا دیا، اس کو ریزہ ریزہ کر کر دریا میں بہا دیا۔